صلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلوات کے بعد معزز و محترم سامعین و حاضرین، اللہ تبارک و تعالی کے پاک کلام قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید، منبع نور و ہدایت، لا ریب کتاب کے 27ویں پارے کی سورہ حدید کی ایک آیا مقدسہ آپ کے گوش گزار کی ہے۔ اللہ پاک نے اس فرمان عالی شان کے اندر دنیا کی مذمت فرمائی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ دنیا ساری پیدا تو اسی نے کی ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا انسان کو کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ انسان کے لیے ہے، اور خود ہی فرما رہا ہے کہ یہ اچھی چیز بھی نہیں ہے، بلکہ سرکار تو فرماتے ہیں کہ حب الدنیا رأس کل خطیۃ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ پیدا کرنے والا بھی وہی ہے اور اس کی مذمت بھی وہی فرما رہا ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ سمجھو، انسان اشرف المخلوقات ہے اور عزت و تکریم کا تاج اس کے سر پر ہے۔ انسان کو اللہ پاک نے پوری کائنات کے اندر امتیازی شان سے نوازا ہے، فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ یہ حضرت انسان کا کمال ہے، اور اللہ پاک نے اس کو مخدوم کائنات بنایا ہے، تبھی تو فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، فرمایا انسان سارا کچھ جو کچھ زمین میں ہے، فرمایا وہ تیری خدمت کے لیے پیدا فرمایا۔
انسان کا تعلق دنیا کے ساتھ دو طرح کا ہے. ایک تعلق ناپسندیدہ ہے اور دوسرا تعلق پسندیدہ ہے. دنیا انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے، لیکن اگر یہ تعلق اس کے ساتھ رکھے گا، دنیا کو اپنائے گا یا دنیا کے پیچھے چلے گا، اگر تو اس نے دنیا کو اپنایا ہے، دنیا کا مال و زر حاصل کیا ہے، بڑے بڑے مکانات محلات تعمیر کیے، جاگیریں بنائیں، فرمایا اگر تو اس نے فخر کے لیے بنائی ہے، اترانے کے لیے بنائی ہے، ریاکاری کے لیے بنائی ہے، اپنا آپ بڑا ظاہر کرنے کے لیے بنائی ہے، لوگ جناب میری عزت کریں، میرا اکرام کریں، میرے پاس آ کر بیٹھیں، میرا روب اور دبدبا ہو، اگر انسان نے دنیا کے ساتھ تعلق اس قسم کا رکھا ہے نا، تو یہ تعلق برا ہے اور ناپسندیدہ ہے. اس تعلق کی جو دنیا کے ساتھ ایسا تعلق ہو، اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر مذمت بیان فرمائی. اس دنیا کے بارے میں اللہ نے فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، فرمایا جان لو دنیا تو لہو و لعب ہے، یہ تو کھیل کود ہے، زینت ہے، آرائش ہے، زیبائش ہے دنیا. اور فرمایا وتفاخر بینکم، جو تم آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرتے ہو نا، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور جناب گنتیاں کرتے ہو بچوں کی، اولاد کی اور مال کی، ایک دوسرے پر فخر کرنے کے لیے، میرے اتنے بیٹے ہیں، اتنے میرے پاس مال ہے، اتنا بینک بیلنس ہے، اتنی جاگیریں ہیں، اتنی پراپرٹی ہے، اتنے جناب جانور ہیں، میرا جناب ڈیری فارم ہے، فلاں ہے فلاں ہے. فرمایا اگر تو یہ تم فخر کرنے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہو نا، تو یہ کھیل تماشا ہے. فرمایا اس کی مثال سنو، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، اس کی مثال ایسی جس پر تم فخر کر رہے ہو نا دنیا پر، اس کی مثال ہے کہ بارش کا پانی برسا، اس نے فصل اگائی. اب کسان کو وہ بڑی خوبصورت لگتی ہے، سبز فصل کسان کو کتنی خوبصورت لگتی ہے. میں وہ جب سر سبز و شاداب ہو جاتی، پھر ایک وقت یہ بھی آتا ہے ثم یہی جو وہ سوکھ جاتی ہے، فتراہ مصفرا، پھر بندہ اس کو دیکھتا ہے کہ اس کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے. یہ گندم کو دیکھ لینا، سر سبز ہو کیسی خوبصورت لگتی ہے، پھر رنگ زرد پڑ جاتا ہے. پھر ایک وقت ہے ثم یکون حطاما، پھر ہر شے ذرہ ذرہ ہو جاتی ہے. یہی انسان ہے. بظاہر اس کو دنیا آ گئی ہے تو بڑا فرمایا اترائے گا، اگر فخر کرے گا، چھوٹے بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھے گا. فرمایا پھر سن لو، آج تو تم فخر کر رہے ہو، وفی الآخرۃ عذاب شدید، یہی دنیا قیامت کے دن جس پر آج بندہ فخر کر رہا ہے، بندے کے لیے وبال جان بن جائے گی، عذاب شدید بن جائے گی. اور جس نے دنیا کے ساتھ تعلق رکھا اس طرح کا کہ اللہ نے مجھے دنیا عطا فرمائی ہے، میں اس کو اللہ رسول کے احکام کے مطابق خرچ کروں، تو یہی دنیا ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا کا سرٹیفکیٹ بن جائے گی. یہی دنیا. بات صرف اور صرف دنیا بھی نفس ہی بذات خود مذموم نہیں، کوئی دنیا کی اللہ کی مخلوق ہے. ساری دنیا رزق اللہ نے پیدا کیا، معدنیات پیدا کی، سونے چاندی پیدا کیے، انسان کے لیے بیوی ہے، بچے ہیں، سارا کچھ فی نفس ہی، کوئی شے بھی مذموم نہیں، اللہ کی مخلوق ہے. اور فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، ہر شے تیری خدمت کے لیے ہے. مذموم کب ہوگی یہ ساری دنیا؟ ملعون ہو جائے گی. کب؟ جب بندہ اس کا استعمال اپنی مرضی سے کرے گا، اللہ رسول کے احکامات سے
ہٹ کر اس کو استعمال کرے گا تو یہ مذموم ہو جائے گا۔ اگر اللہ رسول کے احکامات کے مطابق کر رہا ہے نا سنت، میں حدیث پاک آپ کی گوش گزار کرتا ہوں، اللہ رسول کے احکامات کے مطابق بندہ زندگی گزارتا ہے اور دنیا کو بروئے کار لاتا ہے، جتنی مرضی دولت آ جائے، کوئی پریشانی والی بات نہیں، بری چیز نہیں ہے۔ آپ اس کو اللہ رسول کے احکام کے مطابق خرچ کریں تو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، یہ تو مغفرت اور اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ ہے۔ کیسے جی؟ سرکار نے فرمایا من طلب الدنیا حلالا، فرمایا جس نے دنیا کو حلال طریقے سے کمایا، یعنی دنیا بندہ کما رہا ہے، حکم الہی ہے رزق حلال کماؤ، ہے الکاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کمانے والا رزق حلال، فرمایا یہ اللہ کا دوست ہے۔ سرکار فرماتے سرکار من طلب الدنیا حلالا، جس نے دنیا کو کمایا حلال ذرائع سے، اور نیت کیا تھی؟ استعفافا عن مسألۃ وسعیا علی اہلہ، نیت یہ تھی کہ میں خود اپنے ہاتھ سے کماتا ہوں، میں اپنی روزی کا خود بندوبست کرتا ہوں تاکہ مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، میں کسی سے مانگوں نہ، بھیک نہ مانگوں، میں اللہ نے مجھے ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے، میں سلامت ہوں، صحت مند ہوں، میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں، میں خود مشقت اٹھاؤں، مزدوری کروں، رزق حلال کماؤں۔ ایک تو یہ فرمایا کہ مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، دوسرا وسعیا علی اہلہ، میرے اہل و عیال، میرے بیوی بچے، میں گھر میں ان کے لیے رزق لاؤں، وہ خوشحال ہو جائیں، ان کے لیے رزق حلال کمانا یہ بھی عبادت ہے۔ اب سننا ذرا اس کا اجر کتنا ہے۔ جو بندہ طلب دنیا کرتا ہے حلال ذرائع سے، یعنی حلال رزق کماتا ہے، اس بات سے بچنے کے لیے کہ کسی کے آگے مجھے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اور اس لیے کماتا ہے کہ میرے اہل و عیال کشادگی کی زندگی گزاریں، خوشحال رہیں، اور فرمایا وَتَعَطُّفًا عَلَى جَارِهِ، اور یہ بھی نیت ہوتی ہے کہ اگر میرے پڑوسی کمزور ہوئے تو میں ان کے ساتھ بھی تعاون کروں گا، یہ بھی نیت ہے۔ یعنی بندہ رزق حلال کما رہا ہے سوال سے بچنے کے لیے، اور اہل و عیال کی خوشحالی کے لیے، اور اپنے ہمسایوں کی خوشحالی کے لیے۔ فرمایا جب بندہ اس نیت سے دنیا کے پیچھے پڑتا ہے، دنیا کا طالب ہوتا ہے، رزق کمانے کے لیے گھر سے باہر نکل جاتا ہے، شہر سے باہر نکل جاتا ہے، حتیٰ کہ دنیا کے دوسرے کونے میں جانا پڑتا ہے، لیکن نیت اخلاص ہے، نیت میں اچھائی ہے، نیت اس کی اچھی ہے، جہاں بھی چلا جائے رزق حلال کمانے کے لیے جا رہا ہے، اس کی نیتیں یہ ہیں۔ تو فرمایا ایسا بندہ جاء یوم القیامت ووجہہ کالقمر لیلۃ البدر، جس بندے نے اس نیت سے رزق حلال کمایا نا، فرمایا کل جب قیامت کا دن ہوگا اللہ کی بارگاہ میں ایسے آئے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ جس کی نیتیں یہ ہیں، اس نے دنیا کا پیچھا کیا ہے تو اس کے لیے دنیا مذموم ہے، دنیا بری نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اللہ نے اجر رکھا ہے قیامت کے دن۔ پہلا اجر یہ ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اور فرمایا وَمَن طَلَبَ الدُّنْيَا مُفَاخِرًا وَمُكَاسِرًا وَمُرَائِيًا، فرمایا جس نے دنیا کو کمایا، جو دنیا کے پیچھے پڑا اس نیت سے کہ دنیا میرے ہاتھ آ گئی تو میں باقی لوگوں پر فخر کروں، ہیں باقی لوگ مجھے اپنے سے اونچا سمجھیں گے، میں ان کو نیچا سمجھوں گا، مرائین، ریاکاری کے لیے اس نے دنیا کو کمایا ہے۔ میں پیسہ کماتا ہوں، باتیں بھی پھر جناب مٹک مٹک کے کروں گا، چلوں گا بھی ایسے، لباس بھی ایسا پہنوں گا، ایسے فضول خرچی کروں گا لوگوں کو دکھانے کے لیے، میں پیسہ کماؤں گا۔ سرکار فرماتے ہیں جس نے اس نیت سے دنیا کمائی اور دنیا کے پیچھے لگا، فرمایا لاقی اللہ
وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ، یہ بندہ بھی کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، لیکن اس حال میں حاضر ہوگا اللہ پاک اس سے ناراض ہو۔ میں نے عرض کیا نا، تعلق دنیا کے ساتھ بندے کا دو طرح کا ہے۔ نیت اچھی ہے، دنیا کے پیچھے پڑا ہے، دنیا کمائی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کی، اللہ کے احکام کے مطابق خرچ کی ہے، تو یہ دنیا کے ساتھ اس کا یہ تعلق جو ہے اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ کے رسول کو بھی پسند ہے۔ اگر دنیا کمائی ہے فخر کے لیے اور ریاکاری کے لیے، اپنا روب دبدبہ بٹھانے کے لیے، آپ لوگوں میں اپنا آپ منوانے کے لیے، فرمایا یہ تعلق جو ہے یہ مذموم ہے۔ اس تعلق کی مذمت اللہ پاک نے بار بار قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی احادیث کے اندر اس کی مذمت فرمائی۔ یہ وہ محبت ہے، یہ وہ تعلق ہے جس کے بارے میں سرکار نے حب الدنیا راس کل خطیۃ فرمایا، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے، ہر گناہ کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ یعنی بندے نے دنیا کے ساتھ تعلق رکھا ہے صرف دنیا کے لیے، اپنے روب دبدبے کے لیے اور اپنا آپ منوانے کے لیے، فرمایا یہ ہر گناہ کی جڑ ہے۔ اگر کسی نے اللہ رسول کے احکامات کے مطابق دنیا کو خرچ کیا ہے، دنیا کما رہا ہے، تو وہ دین ہی ہے۔ باقی دنیا کی محبت بے جا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے پر سرکار نے ہاتھ رکھ کر فرمایا تھا، فرمایا عبداللہ کن فی الدنیا کانک غریب، فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے۔ دیکھیں نا، مسافر ہے تو وہ اس کو پتہ ہوتا ہے، اگر کہیں وہ ٹھہر بھی گیا ہے نا سستانے کے لیے، سانس نکالنے کے لیے کسی سائے میں بیٹھ بھی گیا، اس کو پتہ ہے آخر میں نے یہاں سے چلنا ہے، میری منزل یہ نہیں ہے، میں نے یہاں سے اٹھنا ہے۔ تو دنیا بھی انسان کی منزل نہیں ہے، اس کی منزل اللہ کا قرب ہے، اس کی منزل جنت ہے۔ وہ اپنی آخرت کی تیاری کرے، اس میں مگن رہے۔ دنیا کیا ہے، اس کی کوئی ہے؟ فرمایا اگر مچھر کے پر کی جتنی بھی اللہ کے ہاں دنیا کی ویلیو ہوتی، اللہ پاک کسی کافر کو، وہ اس کے منکر ہے نا، ایک گھونٹ بھی پانی کا نہ دے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ فرمایا شبابہ کا قبل حرم کا، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ وصحتک قبل سقم کا، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو۔ وغناک قبل فقر کا، امیری کو، غنا کو، فقیری سے، غریبی سے پہلے غنیمت جانو۔ وفراغک قبل شغل کا، مشغولیت سے پہلے جو فارغ وقت ہے اس کو غنیمت جانو، فارغ وقت میں کچھ کر لو۔ وحیاتک قبل موت کا، زندگی ایک مرتبہ ہی ملنی ہے، اور موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانو۔ پھر جب موت آ جاتی ہے تو پھر واپسی کا کوئی ٹکٹ نہیں ہے، روح نکل گئی، پھر آگے ہی ہے، آگے ہی جانا ہے، وہاں رہنا ہے، پتہ نہیں کتنا رہنا ہے۔ یہ مختصر سی زندگی ہے، اس میں بندے کو لمبی لمبی امیدیں نہیں لگانی چاہیے، لمبے لمبے منصوبے بھی نہیں بنانے چاہیے۔ شکر کرنا چاہیے، خدا نے، اللہ پاک نے صحت دی ہے، گھر دے دیا، بچے دیے ہیں، اس کی نعمتیں ہیں، سکون دیا گھر، اور اللہ پاک نے اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی، اس بات پر بندے کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ سرکار نے فرمایا اربعۃ من الشقاء، 4 چیزیں فرمایا یہ بدبختی کی علامت ہے، 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں، ان کو دھیان سے سن لینا اور دل کی تختی پر یہ بات لکھ لینا، سرکار کا فرمان ہے۔ فرمایا جمود العین، وہ بندہ جس کی آنکھوں سے کبھی اللہ کے خوف سے آنسو ہی نہ نکلا، اس کی آنکھیں خشک ہو گئیں، کبھی اللہ کے خوف سے بندہ رویا ہی نہیں۔ یہ فرمایا پہلی بات ہے۔ حالانکہ جو بندہ یہ اس بات کا دعوے دار ہے کہ میں اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، اللہ کے رسول کو، محبوب کو اس کا رسول مانتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، تو یہ دعویٰ کر رہا ہے میں اللہ رسول کا عاشق ہوں، تو بزرگ فرماتے ہیں عاشقوں کی تو یہ علامت ہے
کہ عاشقاں را شش نشان اے پسر، فرمایا عاشقوں کی، حضور کہتے ہیں کہ اے بیٹے عاشقوں کی 6 علامتیں ہیں. جو بندہ کہہ رہا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، گویا اپنا عشق اس کا اظہار کر رہا ہے اللہ رسول کے ساتھ. میں عاشقاں را شش نشان اے پسر، اے بیٹے عاشقوں کے 6 نشان ہیں، 6 نشانیاں ہیں ان کی. یہ کون کون سی؟ فرمایا آہ سرد و رنگ زرد و چشم تر. فرمایا جو عاشق ہوگا نا اس کی ٹھنڈی آہیں نکلیں گی. ان ابراہیم لأواہ حلیم، اللہ نے ایسے نہیں انہوں کو خلیل بنایا، ٹھنڈی آہ بھرتے تھے، وہ آہیں بھرنے والے. آہ سرد و رنگ زرد و چشم تر، عاشق کا رنگ زرد ہوتا ہے اور آنکھ ہر وقت آنسوؤں سے تر رہتی ہے. گر تو راہ پرسند باقی سے کدام، اگر کوئی پوچھے باقی 3 کون سی ہیں تو فرمایا کم گفتن کم خوردن خفتن حرام. عاشق کم کھاتا ہے اور کم بولتا ہے، کم بولتا ہے، کم کھاتا ہے، کم بولتا ہے، اور سونا تو انہوں نے اپنے اوپر حرام کیا. زیادہ بولنے سے بندے کا دل سخت ہوتا ہے. اللہ رسول کے ذکر کے علاوہ کوئی بھی بات ہے دنیاوی بات، اس سے دل میں سختی پیدا ہوتی ہے. سرکار نے فرمایا لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، فرمایا اللہ کے ذکر کے علاوہ کلام کثرت سے نہ کرو. کیوں؟ فإن کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب. اللہ کے ذکر کے علاوہ بندہ زیادہ باتیں کرے گا تو اس سے دل کے اندر قساوت پیدا ہوگی، دل سخت ہوگا، اس میں رحم نہیں آئے گا، اس کے اندر شدت آئے گی. اور فرمایا وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي، فرمایا اللہ کے سب سے زیادہ دور وہ بندہ ہوگا جس کا دل سخت ہے. اور دل کی سختی، فرمایا 4 نشانیاں ہیں بدبختی کی. 4 جس میں ہوں وہ بندہ بدبختی کی علامات لیے بیٹھا ہے. فرمایا ایک تو اس کی آنکھ جو ہے اس سے آنسو کبھی نہیں بہا اللہ کے خوف سے، تو سمجھ جائے کہ یہ بدبختی کی علامت ہے. اللہ نے مجھے توفیق ہی نہیں دیا اپنے خوف سے آنسو بہانے. اور فرمایا دوسری علامت یہ ہے وَقَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ، فرمایا اس کا دل سخت ہوگا. تو دل زیادہ باتیں کرنے سے بھی سخت ہوتا ہے. علامہ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دل سے پر گفتن بمیرد در بدن گرچہ گفتارش بود در ادن. فرمایا زیادہ باتیں کرنے سے، باتوں سے مراد دنیاوی باتیں، بندے کا دل جو ہے وہ جسم کے اندر مردہ ہو جاتا ہے. دل سے پر گفتن بمیرد در بدن گرچہ گفتارش بود در ادن. فرمایا بدن میں زیادہ باتیں کرنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، اگرچہ یہ دنیاوی گفتگو جو ہے یہ عدن کے موتیوں سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. بات کرنی ہے تو اللہ کی کرو، بات کرنی ہے اللہ کے رسول کی کرو. بات زبان کھلی ہے تو قرآن نکل رہا ہے، کھلی ہے تو اللہ کے محبوب کا فرمان نکل رہا ہے. پھر دیکھنا دل کی قساوت کیسے دور ہو. یہ ایک وجہ عرض کی ہے میں نے کہ دل سخت کن باتوں سے ہوتا ہے. ایک تو ہے کہ بندہ زیادہ باتیں کرے اس سے بھی دل سخت ہو جاتا ہے. تو یہ بدبختی کی علامات میں سے دوسری علامت ہے. پہلی علامت تھی کہ کبھی بدبختی کی جس کی آنکھ سے آنسو ہی نہ کبھی بہا. دوسری علامت یہ ہے کہ جس کا دل سخت ہو. تیسری وطول العمل، فرمایا جو لمبے لمبے منصوبے اپنی زندگی میں بنائے. میں نے پہلے عرض کیا نا بندے کو لمبے لمبے منصوبے نہیں بنانے چاہیے. بھی میں یہ محال بناؤں گا، یہ جناب جاگیریں لوں گا، یہ کروں گا، فلاں کروں گا، ایسے بیٹے کی شادی کروں گا، یہ کر دوں گا، میں لوگوں میں اپنا آپ بڑا. میں لمبے لمبے منصوبے نہ بناؤ. جو بندہ لمبے لمبے دنیا میں منصوبے بناتا ہے فرمایا یہ بدبختی کی علامت. اور فرمایا چوتھی علامت یہ والحرص علی الدنیا، بدبخت بندہ وہ ہے فرمایا جو دنیا کا حریص ہے. سونے کی 2-3 وادیاں بھی جناب بندے کے ہاتھ آ جائیں گے نا پھر بھی اور کی تمنا کرے گا. سرکار نے میں قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرے. انسان حریص ہے تو یہ بدبختی کی علامت ہے.
کن فی الدنیا کأنک غریب، سرکار نے عبداللہ ابن عمر سے فرمایا ایسے رہو جیسے دنیا کے اندر جیسے ایک مسافر سفر کرتا ہے، کہیں بیٹھ جاتا ہے، اس کی منزل وہ نہیں ہوتی، اس نے آگے جانا ہوتا ہے۔ مسافر کی طرح بندے کو دنیا میں رہنا چاہیے، دنیا کی رنگینیوں میں مست نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بزرگ واقعہ لکھتے ہیں، سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ کہتے ہیں ایک بندہ تھا، اس کے پیچھے شیر لگ گیا، اس نے دوڑ لگا دی، دوڑ لگاتے لگاتے آگے ایک درخت آیا، اس کے اوپر چڑھ گیا۔ جب درخت کے اوپر چڑھا نا، بیٹھ گیا ایک بڑی ساری شاخ پر، اس نے اپنے آگے نیچے دیکھا بہت بڑا گھڑا ہے، پریشان ہو گیا، شیر بھی اب نیچے بیٹھا ہوا ہے۔ واپس پلٹتا ہوں تو شیر کھاتا ہے، آگے اگر جاتا ہوں آگے گھڑا ہے، اس میں گر جاؤں گا، نکل بھی نہیں سکوں گا۔ کہتے اچانک جس وہ شاخ پر بیٹھا تھا نا، اس نے دیکھا اس شاخ کو دو چوہے کاٹ رہے ہیں، ایک سبز رنگ کا ایک کالے رنگ کا، سفید رنگ کا اور ایک کالے رنگ کا، دو چوہے ہیں بیٹھے کاٹ رہے ہیں۔ اب اور زیادہ پریشان ہو گیا کہ بیٹھا رہتا ہوں تو یہ چوہے ایک وقت آئے گا، یہ شاخ کو اس ٹہنی کو کاٹ دیں گے، میں گر جاؤں گا گڑھے میں، واپس اترتا ہوں تو شیر کھا جائے گا۔ کہتے اسی پریشانی کے عالم میں اچانک اس کی نظر اسی شاخ پر ایک شہد کا چھتا لگا ہوا تھا، اس پر پڑی، وہ ادھر متوجہ ہوا، اس نے ایسے مکھیوں کو ہٹایا اور شہد تھوڑا سا لیا، اپنی زبان پر رکھا۔ شہد پتہ ہے اس میں مٹھاس ہے، مزہ ہے، اس کو مزہ آیا، اس نے پھر جناب اس کے ساتھ انگل لگائی، زبان پر رکھا، مزہ آیا، مزہ آیا، پھر انگل لگائی، پھر زبان پر رکھا اور مزہ آیا۔ اب یہ اسی مزے میں ہی مگن ہو گیا، یہ بھول ہی گیا میں جس شاخ پر بیٹھا ہوں اسے چوہے کاٹ رہے ہیں، وہ ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، پیچھے شیر لگا ہوا ہے، آگے گڑھا ہے، سب کچھ بھول گیا۔ تو بزرگ کہتے ہیں وہ جو پیچھے شیر تھا نا، کہتے ہیں وہ موت ہے انسان کی، جو ہر وقت انسان کا پیچھا کر رہی ہے۔ وہ جو آگے گڑھا ہے نا، وہ قبر ہے انسان کا، جو ہر وقت انسان کو یاد کرتا ہے۔ اور جس شاخ پر بیٹھا ہے اور اس کو چوہے کاٹ رہے ہیں، کالے رنگ کا اور سفید رنگ کا، وہ دن اور رات ہیں جو انسان کی زندگی کو کم کر رہے ہیں۔ اور انسان ہے کہ دنیا کی شہد کی لذت میں اتنا مگن ہے، بیٹے پڑھ جائیں جی، کاروبار اچھا ہو جائے، یہ اتنا مگن ہے، اسے پتہ ہی نہیں اللہ رسول کی پرواہ ہی نہیں۔ دنیا کی محبت اس کے دل میں اتنی رچ بس گئی ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ اللہ کی محبت بھی کوئی ہوتی ہے۔ وہ دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، دنیا کچھ نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ انسان کی موت اس کا پیچھا کرتی ہے، قبر اس کا انتظار کر رہی ہے، دن اور رات اس کی زندگی کو کم کر رہے ہیں، تو انسان غافل ہو کر دنیا کے پیچھے ایسے پڑا ہوا ہے جیسے سدا یہاں ہی رہنا ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں مرنا ہے لیکن مرنے والے کام نہیں۔ جب بندوں کو یقین ہو اور بندے اس دعوے میں سچے ہوں کہ مرنا ہے، تو خدا کی قسم ہماری مسجدیں ہر وقت بندوں سے بھری رہتی۔ کہتے ہیں مرنا ہے لیکن مرنے والے کام ہیں۔ مرنے والے کام کیا ہیں؟ قبر زانہ بندے کو آواز دیتی ہے پتہ نہیں کتنی مرتبہ، تو نے میرے اندر آنا ہے، میں بڑی تنگ جگہ ہوں، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، روشنی لے کر آنی ہے، روشنی چراغ لے کر آنا ہے، میری وسعت کا انتظام کر کے آنا، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ جی قبر تیری روشنی کا انتظام کیا ہے؟ قبر کی وسعت اور روشنی کا انتظام کیا ہے؟ کہ بندہ نیک اعمال کرے، اللہ کے احکام پر عمل کرے گا، تو یہ عمل یہ انسان کا کچھ نہیں ہے دنیا میں۔ پوری دنیا پر حکمرانی کرنے والا سکندر ذوالقرنین وصیت کرتا ہے جب میں دنیا سے جاؤں کفن سے ہاتھ باہر نکال۔ جی کیوں؟ فرمایا دنیا کو پتا چلے پوری روئے زمین پر حکمرانی کرنے والا سکندر ذوالقرنین آج دنیا سے جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ بندے نے جو کچھ کھا لیا ہے، جو کچھ پہن لیا ہے، یا جو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا ہے، وہی اس کا ہے، باقی سارا کچھ پچھلوں کا ہے۔ اس کے حصے میں تو وہی 2 گز زمین ہے قبر کی، وہ بھی اگر قسمت میں ہے۔ دعا کریں اللہ قبر کی جگہ عطا فرمائے اور ہماری قبروں کو منور فرمائے۔ تو قبریں منور تب ہوں گی
جب ہم اللہ رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے، ورنہ یاد رکھو شرمندگی ہی شرمندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اے غافل انسان اپنے رب کو یاد کر، دل کی اجڑی بستی کو آباد کر۔ اجڑی بستی دل کی کیسے آباد ہوگی؟ اللہ کے ذکر سے آباد۔ اللہ کا خوف جب دل میں آ گیا نا، موت بندے کو یاد ہوگی۔ جس نے یہ سبق یاد کر لیا کہ مرنا ہے، وہ بندہ گناہوں سے بچ جائے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق